بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، آج کے اس حسین اجلاس میں مجھ بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے میں اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرت و ہمت کر رہا ہوں۔ اب حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کی دولت سے سرفراز کرے۔ حضرات، آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا کہ جس نبی کا تذکرہ کم و بیش 1,23,999 نبیوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور پترکاروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے خطیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مقرروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مفسروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محدثوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ہندوستان کا سپر اسٹار لیڈر مہاتما گاندھی نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ شجر و حجر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بحر و بر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ جن و بشر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ شمس و قمر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ چرندوں پرندوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی، جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی، جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی، جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی، جس نبی کے صدقے میں حمزہ کو شہادت ملی، جس نبی کے صدقے میں خالد کو دلیری اور بہادری ملی۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی ہوئی سنگلا وادی اور چٹیل میدان پہ 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 571 عیسوی کو صبح صادق کے بعد 4:45 پر اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے۔ خنجر چرے کسی پہ تڑپتے ہم،
خنجر چلے کسی پہ تڑپتے رحم امیروں کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا اور پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، لیکن لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر آنے لگتا ہے اور مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے کفار سن لو، ہم اب پا چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، اب بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، لیکن انوار محمدی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کان کھول کھول کر سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم حج ادا کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو بچا لاتے ہیں، تو واقعی ہم اپنے وعدے کے سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بے قرار ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے مسجد تھی کچی تو کچے تھے مسلمان، پہلے مسجد تھی کچی تو پکے تھے مسلمان، آج مسجد ہے پکی تو کچے ہیں مسلمان۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام اور ڈائز پر رونق افروز علماء کرام اور عزیز طلبہ و طالبہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 107 صفحہ نمبر 332 لائن نمبر 2 سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، آج میری تقریر کا موضوع کچھ اور نہیں بلکہ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار بطحہ، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافع محشر، امام التقی، خاتم الانبیاء، حسن حسین کے نانا، جان حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینے کے تاجدار، جنت کے سرکار، حوض کوثر کے سردار، جنگوں کے سپاہ سالار، آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جس کی شان میں بانی دارالعلوم دیوبند نے کیا ہی خوب کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا،
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نبی آئی وہ سب کے سب آئے پہلے ہے اور ان کا تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت یوشع علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. حضرت جرجیس علیہ السلام آئے پہلے، تذکرہ بعد میں ہوا. لیکن قربان جائیے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ آئے بعد میں اور تذکرہ پہلے ہوا. بے شک بے شک. میرے بھائیوں عزیز دوستو، پہلے آنے والے آئے، انہیں جو دین دیا رب نے دیا، شریعت دی رب نے دی، کتاب دی رب نے دی، شہرت دی رب نے دی. اللہ کا انداز دیکھیے دینے کا، قرآن سے ان کو عطا کرنے کا. ہم کو بتا رہا ہو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمے دیے اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، سارا قرآن محبوب کو دے. واہ 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 ماشاءاللہ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمے دیے اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، سارا قرآن محبوب کو دے دیا. نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی تلاوت میرا مصطفیٰ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پہلے آنے والوں کو جو دین دیا رب نے دیا، شریعت دی رب نے دی، دینے کا انداز پہلے والوں کو دینے کا انداز جدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، بڑا معجزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جود نبوت آگ میں جاتے ہیں، بڑا معجزہ ہے. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، ام المومن سید عائشہ روٹیاں بنا رہی ہے. میرے آقا حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی بناؤں. عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی بناؤں. پیارے آقا نے پیڑا نبوت کے ہاتھوں میں لیا، گڑھا تندور میں لگایا اور اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ کو آواز دی عائشہ کیا ہوا، کوئی مہمان آ رہا ہے کیا جو اتنی دیر لگ رہی ہے روٹی بنانے میں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے مہمان کوئی نہیں آ رہا ہے حضور، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور. روٹیاں وہی 2 بنا رہی ہوں، روٹیاں وہی 3 بنا رہی ہوں. کھڑی اس لیے ہوں جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، آگ اس پر اثر ہی نہیں کر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، بڑا معجزہ ہے. اور میرے آقا جس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں آگ اسے کچھ نہیں کہتی. شاباش. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائے گے پار ہم، ہے وہ سچا اوالا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائے گے پار ہم، ہے وہ سچا اوالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو واللہ رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت انس علیہ السلام
صحابی رسول ہے، 200 کی تعداد میں دعوت کی. جب صحابہ تشریف لائے تو دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد دیکھا دسترخوان میلا ہے، اٹھایا، بھٹی میں آگ جل رہی تھی وہاں پہ ڈال دیا. کچھ دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھا دیا. دسترخوان صاف ہے، کھانا کھائے صحابہ، کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کھائے. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائے گے، پہلے یہ بتا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کپڑا تیرے پاس آیا کہاں سے ہے؟ کپڑا میلا تھا، تو نے اٹھایا، آگ میں ڈال دیا، آگ میل کو کھا گئی، کپڑے کو کچھ نہیں کہا. حضرت انس فرماتے ہیں کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، بس فرق صرف اتنا ہے جس طرح آج تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا میرا مہمان بنا تھا، اور کملی والے نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. میں کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جود نبوت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، بڑا معجزہ ہے. اور میرے آقا جس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں آگ اسے کچھ نہیں کہتی، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. تو پھر سننا یہی ہے، یہی ہاتھ لگے ہیں عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو، علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، ابو بکر کو. میرے بھائیوں اگر آقا کے ہاتھ کسی چیز کو لگ جائے تو دنیا کی آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہی ہاتھ اگر صحابہ کو لگ جاتے ہیں تو پوری دنیا الٹی لٹک جائے، صحابہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا اوالا. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے اسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ عزت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عزت میں اول، وہ رفعت میں اول. وہ یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا. وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے. وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. کون آیا، کون آیا، توجہ توجہ، کون آیا؟ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. وما توفیق الا باللہ.